روزہ حضرات نیت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صمت لک اليوم فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تم اچھی طریقے سے جان لو کہ جو کچھ بھی تم مال غنیمت حاصل کرو اس میں کا 5واں حصہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم اللہ پر اور جو ہم نے فیصلے والے دن اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی دو جماعتوں کے بھڑنے کے وقت میں، اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کل کی آیت ہے جو کل تلاوت کی گئی تھی، اس کا ابھی مکمل خلاصہ باقی ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہے، 3 دن کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تیسرے عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم ایک سنت ہے، سنت مؤکدہ، جس پر آپ نے پوری زندگی بڑے اہتمام سے عمل کیا، وہ ہے اعتکاف والی سنت۔ اعتکاف جو 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن کرنا چاہتے ہیں ان کا کوئی سوال نہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بیٹھو یا نہ بیٹھو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی۔ اصل مسئلہ ہے 10 دن کا عشرے کا اعتکاف، یہ مسئلہ اہم ہے، اس کا سوال ہے کہ لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے وہ عشرے کا اعتکاف تھا۔ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، اب یہاں 10 ہونا ضروری نہیں ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، کہ 20 روزوں کے بعد میں، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے اعتکاف کی جگہ میں آدمی، مرد ہو تو مسجد میں، عورتیں ہوں تو اپنے گھر کے کسی کونے میں، یا کوئی کمرہ اگر ہے تو کمرے میں اعتکاف کی نیت، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اگر عربی میں نہ آئے تو اردو میں دل میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، بس اعتکاف کی نیت کر کے ایک مخصوص جگہ میں، ایک مسجد میں مرد حضرات بیٹھ جائیں، تو 21واں روزہ جو مغرب سے 21واں دن شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر چاند نظر آنے تک، اگر 29 20 پر 9 کا اگر رمضان ہوا تو 9 دن ہوگا، اور اگر 30 کا رمضان ہوا تو 10 دن ہوگا۔ بہرحال یہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی یہ 10 دن تو کم سے کم اعتکاف ضرور کرتے تھے، مگر آپ نے کبھی پورا مہینہ اعتکاف فرمایا، اور جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ صرف اسلام آنے کے بعد، قرآن کے نازل ہونے کے بعد، مدینہ منورہ آنے کے بعد کا عمل نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے بھی رمضان کا مہینہ جب بھی آتا، جبکہ ابھی روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں بھی اعتکاف فرماتے تھے۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ وہی اعتکاف کی حالت تھی۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے، ایک مہینہ مستقل آپ وہاں اعتکاف فرماتے تھے، غور و فکر فرماتے۔ اعتکاف میں یہی تو ہوتا، اس وقت میں کوئی دوسری عبادت نہیں تھی، تو آپ بس بیٹھ کر غور کرتے کہ اس مخلوق کا، اس پوری کائنات کا خالق کون ہے، تو اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ معتکف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اعتکاف کی سب سے بڑی ایک فضیلت یہ کہ اس میں بیٹھنے کے بعد آدمی جو اعمال جو اس سے پہلے نہیں کرتا تھا لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی نہیں کر پاتا ہے، تو وہ بغیر کرے کہ بھی تمام اعمال کا ثواب مفت ملے گا۔
جیسے باہر رہ کر اپنے رشتہ داروں میں کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، تجہیز، تکفین، تدفین، قبرستان جانا، یہ سب اعمال میں شرکت ہو سکتا ہے اپنے کسی رشتہ دار کے جنازے میں جائے یا نہ جائے، کسی کی بیماری پر عیادت کے لیے جائے یا نہ جائے، لیکن اعتکاف میں آ کر بیٹھ گیا تو اب رشتہ دار میں کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے، کسی کا انتقال ہو رہا ہے، اب یہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا پائے گا، حالانکہ باہر رہتا تب بھی نہیں جاتا تھا، لیکن یہاں بیٹھنے کی وجہ سے ان تمام کاموں کا ثواب فری میں اور مفت میں مل جائے گا، اور یہاں بیٹھنے والے کی مغفرت یقینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ایسا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے دربار میں بیٹھ کر یوں کہہ رہا ہو اپنے دل سے کہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے جانے کا نہیں، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ صبح میں، نہ شام میں، نہ سحری میں، نہ افطار میں، چاند نظر آ گیا، اے اللہ اس وقت تک پوری دنیا شاپنگ میں، کاروبار میں، عید کی خوشیوں میں، تیاریوں میں مصروف ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور میں سب سے ہٹ کر کٹ کر تجھ سے جڑا ہوا ہوں، تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کی ضرور مغفرت فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ کسی بندے کو شب قدر ملے یا نہ ملے، اعتکاف کرنے والے کو ضرور ملتی ہے۔ شب قدر جو الف شہر، ہزار مہینوں سے زیادہ جس کی فضیلت ہے، اور شب قدر کی عبادت باہر رہنے والوں کو مل بھی جائے تو اتنی عبادت نہیں کرتے جتنا اعتکاف والا کرتا ہے، کیونکہ اعتکاف میں رہنے کے بعد یہ بندہ نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، کوئی دینی کتاب پڑھے، سیکھنا سکھانا کرے، یا تھک کر سو جائے تو سونا بھی عبادت میں شامل۔ تو 24 گھنٹے عبادت کرنا جو کہ کسی کے لیے ممکن نہیں، ہمارے میں سے باہر رہنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والا بندہ 24 گھنٹے ایک ایک سیکنڈ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ تو یہ ایسی فضیلتیں ہیں جس کا شوق ہر ایمان والے کو ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی اعتکاف نہیں کیا۔ فکر کریں، کوشش کریں، ارادے کریں کہ آدمی تھوڑی سی ہمت اگر کرے گا، بس تھوڑا گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، عید کی تیاریوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آدمی اس بات پر اہتمام کرے، اپنے گھر کے اندر ابھی رائے مشورہ کرے۔ اگر کسی مسجد میں ایک بھی بندہ 10 دن و عشرے کا اعتکاف نہیں کرے گا تو اس سنت کو چھوڑنے کا وبال اور اس کا گناہ اس مسجد سے متعلق جتنے گھر ہوں گے سب کو اس کا گناہ ہوگا کہ پورے محلے والوں نے اس سنت کو دفن کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کوئی ایک بندہ اگر کم از کم کرتا ہے تو بہرحال اس مسجد میں، اس محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ابھی زندہ ہے، باقی ہے، تو زندہ رہنے کی وجہ سے ثواب تو اسی کو ملے گا جو کر رہا ہے، لیکن ذمہ سب کے اوپر سے اتر جائے گا، چلو کوئی بات نہیں مسجد میں عمل ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں کرے گا تو پورے محلے والے اس مسجد کے اطراف جو بھی گھر ہیں وہ سب مرد اور عورتیں اس کے گناہ میں شامل ہوں گے کہ ایک اتنی بڑی اہم سنت مؤکدہ کو پوری امت نے، اس محلے کے لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ اب اس کے لیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تشکیل کرتے ہیں، کسی بوڑھے آدمی کو، ویسٹ پارٹی کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی آپ کو گھر میں بھی کوئی کام نہیں، ویسے یہاں بھی کیا بھی کام نہیں، بیٹھ جاؤ، آپ کے کپڑے دلا دیں گے۔ یہ رشوت دے کر عبادتیں نہ کرو، آپ کو عید کے لیے کچھ خرچہ دے دیں گے، پیسہ دے دیں گے، یہ ایسی زبردستی کی عبادت نہیں ہے، شوق والی عبادت ہے۔ کوئی بندہ شوق سے، ارے میری مغفرت کے لیے کچھ سامان، کیا پتہ یہ میرا رمضان آخری ہو تو ایک مرتبہ تو زندگی میں ایک عشرے کا اعتکاف کر لوں۔ کچھ لوگ آتے 3 دن 5 دن 7 دن، آپ آئے ہی نہ میرے لیے، کیونکہ وہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، آپ 1 دن کا بھی بیٹھ سکتے ہیں، آدھے دن کا بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اس کا سوال نہیں ہے، سوال عشرے کا ہے۔ ایک عشرہ اعتکاف کون کرے گا، یہ تو طے کرے ابھی سے
اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گھر والوں سے پوچھیں، مشورہ کریں. اس میں قربانی لگے گی، ایسا نہیں کہ بہت آسان کام ہے، فرصت سے ہے تو بیٹھ جائیں گے. یاد رکھیے موت آ جائے گی، یہ فرصت کبھی نہیں ملے گی. جو بندہ سوچتا ہے کہ فرصت بنا لوں گا، اس سال نہیں اگلا سال کروں گا، وہ اگلا آپ کا آئے گا ہی نہیں. جب بھی آپ کو یہ کام کرنا ہوگا بہت سارے تقاضے آگے پیچھے کرنے پڑیں گے، قربانیاں دینی پڑیں گی. آپ کے خواہشات، آپ کے جذبات، آپ کے میل جول، اپنے تعلقات سب کاٹ کے چھوڑ کر قربانیوں کے ساتھ آدمی کو یہ عمل جب بھی کرو گے، چاہے بڑھاپے میں کرو یا جوانی میں کرو یا ادھیڑ عمر میں کرو، اس کے لیے قربانی لگتی ہی ہے. تو ہر آدمی یہ سوچے کہ میری زندگی میں آج تک یہ عمل نہیں ہوا، کم از کم اس بار تو کر لیتا ہوں. اللہ کرے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اب یہ جو آیت تھی مال غنیمت جو بھی ملے اس میں سے 5واں حصہ الگ کرو، 4 حصے غازیوں کی، مجاہدین کے ہیں. تو یہاں ایک تفسیر کے اندر ایک نقطہ لکھا ہے کہ مجاہدین جو ہوں گے یہ خیال نہ کریں کہ بھئی پورا مال تو ہمارا تھا، محنت ہم نے کی، جانوں کی قربانی ہم نے دی. تو ایک جملہ یہ لکھا کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کو بہت زیادہ دے دیا، 4 حصے تمہارے لیے اور ایک حصہ اس میں سے خمس نکالا گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خاص کر دیا گیا. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے تقسیم کرنے سے پہلے کوئی چیز اپنے لیے اگر لینا چاہیں، سلیکٹ اور انتخاب کرنا چاہیں، آپ کو اجازت تھی. کوئی بھی گھوڑا لے لیں، اونٹ لے لیں، یا کوئی غلام یا باندی یا کوئی ہتھیار یا کوئی زرہ یا ڈھال یا خود، کوئی بھی چیز لینا چاہیں، کپڑے وغیرہ، تو آپ کو اس کی اجازت تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا مال غنیمت اصل میں ملکیت اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا اپنے لیے لینے کے بجائے، پہلی قوموں کے اندر یہی تھا کہ پورے کا پورا مال غنیمت اللہ لے لیتے تھے، یعنی اسے جلا دیا جاتا تھا، اٹھا لیا جاتا تھا. مجاہدین کو اس مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس امت کے لیے اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اپنے نبی کے حوالے کیا اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیا کہ تم لو، استعمال کرو. پہلی قوموں کی طرح مال غنیمت کو ضائع نہیں کیا جائے گا. تو کوئی یہ سوچے کہ پورا ہم کو ملنا تھا، تو فرمایا کہ یہ پورا تم کو نہیں دیا، لیکن 4 حصے جو تم کو دیے جا رہے ہیں نا، یہ بھی بہت زیادہ ہے. اب یہ بہت زیادہ، اس پر ایک لطیفہ، ایک واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار سنا چکا ہوں، حساب و کتاب کا مسئلہ ہے، لیکن بہت زیادہ بعض مرتبہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، تو کچھ اس طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کیسے ہوا. جن لوگوں نے سن رکھا ہے وہ پھر یاد دہانی کے لیے دوبارہ سن لیں، جنہیں نہیں سنا یہ واقعہ تھوڑا توجہ کے ساتھ. حساب کتاب کا مسئلہ ہے. ایک مسافر آدمی سفر میں جا رہا تھا پیدل، اس کے پاس توشہ تھا. پہلے زمانے کی بات ہے، حضرات صحابہ اور تابعین کے تقریباً زمانے کی بات، کہ توشے میں لوگ روٹیاں سوکھی رکھ لیتے تھے بہت دنوں تک کھانے کے لیے، اور سرید وغیرہ یا سرکہ جو بہت دیر تک رہنے والا، ایسا سالن لے لیتے. تو ایک آدمی کے پاس توشہ تھا، وہ سفر میں جا رہا تھا. راستے میں چلتے چلتے ایک اور مسافر سے ملاقات ہو گئی. اب دونوں نے بات چیت کرتے ہوئے کدھر جانے کا سوال کیا، اور دونوں کا ایک ہی راستہ تھا تقریباً. کسی کو آگے تک جانا تھا، کسی کو درمیان میں کسی بستی میں جانا تھا. تو دونوں ایک ساتھ سفر میں جانے لگے. دونوں کے پاس اپنے اپنے توشے تھے. ایک جگہ پر دونوں مل کر کھانے کے لیے بیٹھے. تو ایک بندے نے اپنا توشہ نکالا تو اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. دوسرے نے اپنا توشہ کھولا تو اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، کپڑے میں لپیٹ لیتے تھے. تو ایک کے پاس 5 اور ایک کے پاس 3. تو یہ 5 والا آگے تک جانا تھا، 3 والا مختصر ہی راستہ تھا، قریب میں اس کا گاؤں پڑتا تھا. دونوں مل کر کھانے بیٹھے تو ایک تیسرا مسافر گھوڑے پر سوار اس راستے سے جا رہا تھا. ایمان والوں کو دیکھا تو اس نے سلام کیا. تو غیرت کی بات تھی کہ جب سلام کر رہا ہے تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے بھی بلا لیا، دعوت دی. اور جب دعوت دی جائے، تقاضا ہو کھانے کا، تو آدمی نخرے نہ کرے، فوراً حاضر ہو جائے. اصل میں کھانے والوں کو سلام نہ کریں، کیونکہ سلام کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی آئیں.
اجازت ہے، سلام کا مطلب ہی اجازت ہے۔ کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ سلام نہ کریں، کیونکہ سلام کا مطلب ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کیوں بات کرو گے؟ اسی طریقے سے اذان ہو رہی ہے، سلام نہ کریں، کیونکہ وہ عبادت میں مشغول ہے، اذان کا جواب دینے والا ہے، اور اذان کے وقت میں چپ رہنا اور آپ کہتے ہو ہم بات کریں السلام علیکم، تو یہ سلام کرنا ہی بات کرنا ہے۔ یہ تو لوگ پوچھتے ہیں کب کب سلام کرنا، کب کب نہیں کرنا۔ آدمی جب اپنے کسی بشری تقاضے میں مشغول ہو یا کسی عبادت میں مشغول ہو تو اسے ڈسٹرب مت کرو، تو یہ اس کا اصول ہے۔ اب اگر کھانے کے وقت میں کسی نے سلام کر لیا تو بعض لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ بھئی سلام کرنا منع ہے، جواب دینا منع نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے، کھلانے کی طاقت ہے، بہت ماشاءاللہ ہوتا ہے سب کے پاس، اگر کسی بندے نے سلام کر لیا، اب آپ اس کا سلام سنے بغیر نیچے جھک کے کھا رہے ہیں، نہیں میرے کھانے میں خلل پڑے گا، اس میں کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس وسعت ہے کہ وعلیکم السلام آج مطلب وعلیک آپ نے جواب دے دیا تو آپ نے اس کے سوال کو جواب دے کر قبول کر لیا کہ آ جاؤ اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کھاتے رہیں گے، آپ گھر کے بیٹھے رہو اور بات کرتے رہو، بلکہ اس کو شامل کر لیں گے کہ آپ بھی کھا لو۔ تو یہ کھانے کے وقت میں اگر کوئی سلام کرے تو یہ سوال ہے، اور جواب دے دے تو اس کا مطلب کھانے کی دعوت ہے۔ تو سلام کا جواب ملتے ہی آدمی کھانے میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو شامل نہیں کرنا تو جواب بھی مت دو۔ تو یہ طریقہ، اگر قرآن پڑھ رہے کوئی سلام کرے، آپ بات نہیں کرنا چاہتے، جواب مت دو۔ سلام کا جواب اس وقت میں دینا ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے عبادت میں مشغول ہوں، آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب گھروں کے پاس آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر کے اندر سے جواب آئے تو گھر میں داخل ہو جاؤ، اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ۔ تو جواب دینا واجب ہے سلام کا، مگر کب؟ جبکہ یہ آدمی اس سے ملنا چاہتا ہو، بات کرنا چاہتا ہو، گھر میں بلانے کی اجازت دینا چاہتا ہو۔ تو میرے حال یہ سلام کا جواب انہوں نے دیا اور بلا لیا، تو وہ مسافر بھی آیا اور ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب روٹیاں تھیں ٹوٹل سب ملا دی گئی 8، ایک کے پاس 5 ایک کے پاس 3، 8 روٹیاں، کھانے والے 3، 8 کی 8 روٹیاں تینوں نے مل کر کھا لی۔ اب یہ بندہ جانے والا گھوڑے پر تھا، بہت دور تک شاید جانا تھا، جلدی میں تھا، اس نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا، جزاک اللہ کہا، اور اپنے یہاں سے کچھ اشرفیاں سونے کے سکے نکال کر 8 اشرفیاں اس نے دسترخوان پر رکھ کر آپ لے چلا گیا۔ اب وہ کسے کتنے اس نے تقسیم نہیں کیا، 8 اشرفیاں نکالا اور وہاں رکھا اور چلا گیا۔ اب ان دونوں میں اختلاف ہوا۔ یہ جو 5 روٹیاں والا بندہ تھا اس نے کہا 5 میرے 3 تمہاری روٹیاں تھیں تو 3 اشرفیاں تمہاری۔ تو یہ ضد پر اڑ گیا کہ نہیں، دونوں کے لیے برابر برابر ملنا چاہیے، یا جس کا جتنا حق ہے اتنا ملنا چاہیے۔ تو وہ یہی کہتا تھا کہ تمہارا حق نہیں ہے کہ 3 روٹیوں کی 3 اشرفیاں، یہ کہتا نہیں، دونوں کو برابر برابر انصاف کے ساتھ 4 ملنا چاہیے۔ اب جب اختلاف ہو گیا تو دونوں نے فیصلہ کرانا چاہا، تو قریب کے بستی میں جو بھی قاضی تھے، ہم نے سنا ذہن میں یہی ہے کہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کون تھے واللہ عالم، قاضی شہر کے پاس پہنچے اور جا کر فیصلہ کرانا چاہا، اور اپنا یہ پورا مدعا بیان کیا کہ اس طریقے سے ایک بندے نے 8 دیا ہے اور اس کے پاس 5، اس کے پاس 3 تھی، اب ہم برابر لینا چاہتے ہیں، تو یہ کہتا ہے 4 بانٹو۔ تو قاضی نے کہا 3 روٹی والے سے کہ یہ بندہ تمہیں بہت زیادہ دے رہا ہے، چپ چاپ لے کے چلے جاؤ۔ 3 جس کو مل رہی تھی اس سے کہا گیا یہ تمہیں 3 اشرفیاں دے رہا ہے جو کہ تمہارے حصے سے بہت زیادہ مل رہا ہے، لے لو، اچھا ہے، وہ خوشی سے دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو 3 کو ہی کم سمجھتا تھا اور آپ کہتے ہیں بہت زیادہ، آپ تھوڑا ثابت کر دیں، مجھے سمجھا تو دے کہ بھی بہت زیادہ کیسے، اگر سمجھ میں آ گیا تو جتنا مجھے ملنا چاہیے اتنا ہی لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اپنا نقصان کرانا ہی چاہتے ہو تو لو، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب فیصلہ کیا گیا کہ بھئی آپ یہ بتاؤ، روٹیاں تھیں 8، کھانے والے تھے 3، اب ہر روٹی کے 3 حصے بنے،
جب ایک روٹی میں 3 بندے کھائے، ایک ختم ہوئی تو ایک روٹی 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی، پھر ہر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے، تو 8 کے 5 ترک 15، 6 ترک 18، 7 ترک 8 ترک 24، 24 حصوں میں تقسیم ہوا، 8 کے 3 اگر حصہ تقسیم کرو گے تو 8 ترک 24، 24 حصے اس کے بنتے ہیں۔ تو 24 حصوں میں سے ہر بندے نے کتنے حصے کھائے؟ 8 8 8 8 روٹیاں تھیں، 8 روٹیوں کے 8 حصے آپ ایک ایک کی کھائے، تو ہر بندے کے حصے میں 8 8 8 حصے آئے، تو 8 ترک 24 ہوئے پھر۔ تو جب تینوں نے 8 8 حصے کھائے ہیں تو اب آپ بتاؤ یہ 5 روٹی والے کے کتنے حصے بنے تھے؟ 15۔ 5 روٹی والے کے 3 حصوں سے 5 ترک 15، تو 15 حصوں میں سے روٹی والے نے خود اپنے 8 حصے کھائے اور 7 حصے مہمان کو دیے، اور تمہاری 3 روٹیوں کے 9 حصے بنے تھے، تم نے 8 خود کھائے، ایک اس کو کھلایا۔ اپنی 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑوں میں سے 9 ٹکڑے بنے تھے اور 8 تم نے خود کھایا ہے، تو 8 تمہارے خود کھائے تم نے، ایک ٹکڑا مہمان کو کھلایا، اس نے 15 میں سے 8 کھا کے 7 اس کو کھلایا، تو اس نے جو دیا تھا 7 اس کو جانا چاہیے، ایک تمہیں ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا انصاف ہے، ایک لے کے چلا گیا۔ پہلے 3 دے رہا تھا، عزت سے لے لیتا، اور نہیں، انصاف ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی اپنی ہٹ دھرمی، اپنی ضد کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، شاید جس کو حساب سمجھ میں آیا بات واقعے کا مزہ آتا ہے، اگر حساب سمجھ میں نہیں آیا تو تھوڑا بعد میں سمجھ لیں کسی سے پوچھ کر۔ تو بہرحال بعض مرتبہ آدمی اس طریقے سے اپنی نادانی کی وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو یہاں بھی کوئی مجاہد یہ نہ سمجھے کہ پورا ہمیں ملنا چاہیے تھا، اللہ نے 4 حصے دے کر ایک حصہ الگ کیوں کر دیا؟ تو فرمایا یہ 4 جو تمہیں مل رہا نا، یہی بہت مل رہا تمہیں، ورنہ تو پہلے والوں کو یہ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو بہرحال اب یہ جو 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا، اللہ کا ہے اصل میں، اور اللہ لے کر کیا کریں گے؟ وہ اپنے رسول کے حوالے کر دیں گے کہ آپ اپنے یہاں جسے چاہے خرچ کریں، اور اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے ہوں گے، اور یہ 5 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا گیا، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ رسول کا اور آپ کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اس 5ویں حصے میں ان 5 لوگوں میں سے خرچ کیا جائے گا۔ اب پہلے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داروں کا حق ہے، پھر یتیموں کا، پھر مسکینوں کا، پھر مسافروں کا، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان 5 کو برابر برابر تقسیم کیا جائے، ان میں سے جب جس کے لیے زیادہ ضرورت پیش آئے گی اس پر زیادہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اور جس کے لیے زیادہ ضرورت نہ ہو اسے کم بلکہ بالکل بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اس واقعے کو یاد کریں جو فضائل اعمال میں کئی مرتبہ سنا، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلا بھیجا کہ فاطمہ جاؤ اپنے ابا جان کے پاس ایک قیدی مانگ کر لاؤ، گھر کے کام کاج میں کچھ سہولت ہو جائے گی تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ تو مانگنے کے لیے آئیں، تھوڑی دیر کھڑی رہیں، شرم حائل ہوا اور مانگ نہ سکے، واپس چلی آئیں۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کام سے فارغ ہوئے، گھر تشریف لائے، اور آنے کے بعد پوچھا فاطمہ میرے پاس آئی تھی اور بغیر کچھ کہے کہ چلی آئی، کیا بات تھی؟ تو شرم کی وجہ سے اب بھی نہ بتا سکی، ابا جان سے مانگ نہ سکی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود بھیجا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے، اور یہ پانی کنویں سے جا کر لے آتی ہیں، ڈول کھینچنا، رسی کھینچنا، اور رسی کو اپنے گلے میں ڈال کر لے جانا، جس کی وجہ سے ان کے گلے پر اور دوسری بدن پر حصے پر نشانات پڑ گئے۔
تو یہ محنت کے کام کرتے کرتے، اور میں بھی گھوڑوں کی خدمت اور ان کے لیے دانہ پانی کا انتظام، اس کے نہلانا دھلانا، یہ تمام کام میں بھی اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، تو جس کی وجہ سے بڑی مشقت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس قیدی آئے ہوئے تھے، ایک قیدی مانگنے کے لیے بھیجا تھا کہ آپ جو آپ کا حصہ ہے، خمس ملا ہے، اس میں سے ایک آپ اپنے رشتہ داروں میں سے اپنی چہیتی بیٹی کو ایک دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے قیدی تقسیم بھی فرما دیے، اور یہ بھی فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، تمہارے سے زیادہ تو بدر کے یتیم محتاج ہیں، اس کے تم سے زیادہ ضرورت ان لوگوں کو ہے، تو اس لیے میں نے یہ سارا ادھر تقسیم کر دیا اور تمہارے لیے اس سے اچھی چیز دے دیتا ہوں۔ اور فرما جب سونے لگو تو سونے سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ایک قیدی سے، ایک غلام سے بھی زیادہ بہترین دولت ہے۔ اب یہ جس کو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ دنیا کی چیز بہت نفع کی ہے، آدمی کی سمجھ میں آیا تو یہ مال کو اہم سمجھتا ہے، جسے آخرت کی چیز بہت اہم ہے یہ سمجھ میں آیا، وہ اس راز کو سمجھے گا کہ تسبیح فاطمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح دی اور دوسروں کو قیدی تقسیم کیے کہ مال جو اللہ نے فرمایا رشتہ داروں کا حق ہے، تو رشتہ داروں میں بیٹی سے زیادہ قریب رشتہ دار کون ہوگا؟ لیکن جب انہوں نے تقاضا بھی کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے سے زیادہ یتیموں کے لیے چاہیے، تو وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان 5 میں سے جسے، اور کبھی آپ اپنے لیے استعمال کرنا چاہیں، اپنی بیویوں کو دینا چاہیں تو اس خمس میں سے دے سکتے ہیں۔ اسی لیے امہات المؤمنین نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے میں اضافے کا سوال کیا تھا۔ تمام امہات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیں، جب خمس آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ مال غنیمت مل رہا ہے، تو آپ جو خرچہ دیتے ہیں اس سے کچھ زیادہ دے دیں۔ تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، اس سوال پر تکلیف ہوئی، دینے میں تکلیف نہیں تھی، سوال پر تکلیف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی اور فرمایا کہ اے نبی جی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ تمہیں جتنا مال دینا ہے دے دیتے ہیں، ساتھ میں ہم تمہیں طلاق بھی دے دیتے ہیں، تمہاری ضرورت نہیں، جسے یہ پسند ہو کہ مال زیادہ ملے تو تم مال لے لو، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے نکاح سے نکل جاؤ، اور اگر نئی نبی کے نکاح میں رہنا چاہتے ہو تو جتنا دیا گیا اس پر صبر کرو، یہ مال مسکینوں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو تمام امہات المؤمنین نے اس کے بعد توبہ کیا اور ایسا سوال کرنے سے رک گئیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ جسے چاہیں دیں، لیکن آپ نے اس میں سے بھی اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں اور بیویوں کے لیے کم، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر آپ نے خرچ کیا، اور یہ اپنی ازواج کو تاکید کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے فقیر بنایا۔ فقیر یہ بھیک مانگتے نا وہ نہیں، فقیر کا مطلب محتاج آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فقیر بنایا ہے اور مجھے فقراء سے محبت ہے، غریبوں اور محتاجوں سے محبت ہے، اور کل قیامت کے دن مجھے تم فقیروں ہی میں تلاش کرنا۔ اور فرمایا الفقر فخری، دنیا میں لوگوں کے لیے فخر مال ہوگا، لیکن میرے لیے فخر میری فقیری ہے، کہ میں تنگ دستی میں رہ کر جو زندگی گزارا، یہ میری شان کی بات ہے۔ تو بہرحال مال بہت کچھ آپ کے پاس آیا، مگر آپ نے ان تمام چیزوں کو تقسیم کر دیا لوگوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ پر، اور جو ہم نے یوم الفرقان یعنی آج ہی کا وہ دن تھا 17 تاریخ کی رمضان کی، جس میں فرق اور فیصلہ ہوا تھا حق اور باطل کا، اس دن جو ہم نے اپنے بندے پر جو اتارا تھا
یعنی دو جماعتوں کے بھیڑنے کے دن اس پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو مان لو، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے ایمان و اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔